حضرت سیدنا عبداللہ بن جہش بن رعاب بن یامر بن صبرہ بن مرہ بن کثیر بن غنم بن دودان بن اسد بن خزیمہ الاسدی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ جلیل القدر صحابی ہیں کہ جب میں آپ کا تذکرہ پڑھ رہا تھا جنید بھائی تو دو وجوہات سے آپ سے ایک خصوصی انسیت اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت سے پیدا فرمائی۔ قریش کے خاندان بنو اسد سے آپ کا تعلق ہے اور کنیت آپ کی ابو محمد ہے، صاحب الہجرتین کہلاتے ہیں۔ وہ دو نسبتیں یہ ہیں کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا السابقون الاولون من المہاجرین والانصار، کہ وہ لوگ جو حضور علیہ السلام کی غلامی میں سب پر سبقت لے گئے، سب سے پہلی صف میں شمار ہوئے، من المہاجرین والانصار، چاہے وہ مہاجرین میں سے ہوں یا انصار میں سے ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذین اتبعوہم بإحسان، اور وہ لوگ جو ان صحابہ کی پیروی قیامت تک احسان کے ساتھ کرتے رہیں گے۔ تو عبداللہ بن جہش کا مقام کیا ہے؟ فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا اور یہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ، اللہ نے ان کے لیے جنتیں تیار کر رکھی ہیں، تجری تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا ابدا، ذالک الفوز العظیم، فرمایا یہ ہے کامیابی جس کو اللہ نے سب سے بڑی کامیابی بنایا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ یہ وہ عظیم المرتبت صحابی ہیں کہ کوہ صفا کے قریب ایک گھر تھا جسے دار ارقم کہتے ہیں، اور یہ حضرت ارقم بن ابو الارقم مخزومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا، جو پہلا دار مشاورت بھی ہے، پہلا مسلمانوں کا مدرسہ بھی ہے، اور وہ پہلا مقام ہے جہاں حضور علیہ السلام اولین صحابہ کے ساتھ نمازیں ادا کرتے ہیں۔ اور حضرت عبداللہ بن جہش وہ ہیں جو دار ارقم کے قیام سے اور حضور کے وہاں داخلے سے پہلے ہی حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ایسی ہیں جنہوں نے اپنے کردار اور اپنے دین کو، دین ابراہیمی پر دور فطرت کے اندر بھی قائم رکھا۔ اور یہاں پر میں جو دوسری نسبت ہے جس کی وجہ سے مجھے بہت ان سے ایک عشق اور محبت ہو گیا، اور وہ یہ ہے کہ یہ شہدائے احد میں سے ہیں۔ اور جنید بھائی میں آپ سے یہ عرض کروں کہ حضور علیہ السلام ان شہدائے احد کی زیارت کے لیے خود تشریف لے جاتے تھے اور فرماتے تھے کہ اللہم ان عبدک و نبیک، اے رب کریم تیرے نبی اور تیرے بندے کامل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ گواہی دیتے ہیں۔ عبداللہ بن جہش کی گواہی حضور علیہ السلام نے خود دی ہے کہ ان ہؤلاء شہداء، یہ وہ لوگ ہیں جو تیرے نبی اور تیرے نام پر شہید ہوئے ہیں، وانہ من زارہم او یسلم علیہم الی یوم القیامہ رد علیہ، یا اے رب کریم جو قیامت تک ان شہداء احد کی زیارت کرتا رہے، پروردگار عالم تو ان لوگوں کی برکت سے ان لوگوں پر ہمیشہ سلام بھیجتا ہے۔ تو جذبے ہیں۔ حضرت عطاف بن خالد مخزومی اسی یعنی نسبت ہے، اپنی خالہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ وہ میری خالہ ایک مرتبہ اپنے دو لڑکوں کے ساتھ اس مقام پہ زیارت سے گزری، تو انہوں نے وہاں کھڑے ہو کر سلام پیش کیا کہ اے عبداللہ بن جہش آپ پر سلام ہو، اے امیر حمزہ چچا حضور علیہ السلام آپ پر سلام ہو، اے مصعب بن عمیر آپ پر سلام ہو۔ تو مورخین نے لکھا ہے کہ قبر سے جواب آیا، اسی لیے وہ لوگ جو شہدائے احد کی قبر پر تنہائی میں کبھی حاضر ہو اور وہاں کبھی کوئی اور ان کے ساتھ نہ ہو تو کیا ہوتا ہے؟ جواب آیا واللہ انا نعرفکم کما یعرف بعضنا بعضا، اللہ کی قسم ہم تمہیں ایسے ہی جانتے ہیں جیسے ایک دوسرے کو بھی جانتے ہیں۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ تو اسی لیے شہدائے احد کے بارے میں یہ کئی مورخین نے لکھا ہے کہ ایک اور بزرگ نے لکھا، انہوں نے جا کر سلام پیش کیا السلام علیکہ یا اما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو قبر انور سے جواب آیا۔ السلام جو خاص طور پر یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب احد کے لوگ شہید ہو گئے، ابھی شہادت کا واقعہ تو بعد میں بیان ہوگا، حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ جب احد کے لوگ شہید ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان شہداء کی روحوں کو سبز رنگ کے پرندوں کے پیٹوں میں بند کر دیا ہے۔ فرمایا وہ جنت کے اندر مختلف مقامات پر تیرتے اور اڑتے ہوئے پھرتے ہیں، جنت کی نہروں پر اترتے ہیں، اور اللہ نے انہیں وہ مقام دیا جو اللہ نے عرش کے سائے میں رکھا ہوا ہے۔ فرمایا کہ یہ وہاں حاضر ہوتے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ان پر اتمام ہوا تو انہوں نے
نے کہا کہ اے رب کریم ہمیں یہ مقام عطا فرما کہ ہم اپنے بھائیوں کو دنیا میں جا کر یہ نعمتیں بتائیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم فکر نہ کرو. اللہ نے قرآن کی آیت عبداللہ بن جہش کے بارے میں نازل فرما دی کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا, جو اللہ کے راستے میں احد میں شہید ہوئے ہیں انہیں مردہ گمان نہ کرنا, انہیں اللہ کی جناب سے رزق دیا جاتا ہے. اور ایک بات بس میں اور بیان کر دوں کہ جو سورۃ الانفال کی آیت نمبر 41 ہے وہ عبداللہ بن جہش کے بارے میں نازل ہوئی کہ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ. اور یہ وہ صحابی ہیں کہ جو حضور کی انٹیلیجنس ایجنسی سے تعلق رکھتے تھے, رازدار رسول صلی اللہ علیہ وسلم. بھائی نے ایک سوال کیا کہ وہاں کتنی قبور مبارکہ ہیں, تو وہ جو پورا خطہ ہے تقریباً 70 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جو شہداء احد میں سے ہیں انہیں اسی خطے زمین میں دفن کیا گیا. لیکن بالخصوص ایک اور جلیل القدر صحابی جو اسی احاطے میں مدفون ہے جہاں سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں, تو ان میں حضرت حنظلہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں جنہیں غسیل الملائکہ کہا جاتا ہے. اور جو بات آپ نے کہی کہ وہاں جو بھی جاتا ہے وہ الگ کیفیت محسوس کرتا ہے, تو اس کی وجہ یہ ہے کہ خصوصی طور پر حضور علیہ السلام کی دعا یہ ہے کہ قیامت تک جو لوگ بھی وہاں شہداء احد کو سلام کریں گے وہ اللہ کے اذن سے ان کو سلام کا جواب بھی عنایت فرماتے ہیں. اب آپ دیکھیے کہ یہ بدری صحابہ میں سے ہیں. حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالی عنہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالی نے اہل بدر کی طرف اپنی شان کے مطابق پروردگار عالم نے توجہ فرمائی. اور حدیث شریف میں ہے کہ لعل اللہ اطلع علی اہل بدر, اللہ نے ان کی طرف توجہ فرمائی اور فرمایا کہ اعملوا ما شئتم فقد غفرت لکم, اے اہل بدر تم جو چاہو کرو میں نے تمہاری مغفرت کا اعلان فرما دیا ہے. تو عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدری صحابہ میں سے ہیں. پھر آپ کا ایک لقب ہے, آپ کو المجدع فی سبیل اللہ کہا جاتا ہے. مجدع عربی میں کہتے ہیں جس کی ناک کان اعضاء کو کاٹ دیا گیا. تو یہ آپ کا خاص لقب ہے, مسلح کیا گیا, اس کو بھی ذہن میں رکھا جائے. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز ارشاد فرمایا کہ لَأَبْعَثَنَّ عَلَيْكُمْ رَجُلًا, میں تمہارے لیے ایک ایسے شخص کو امیر مقرر کرنے والا ہوں کہ جو تم میں سب سے زیادہ بھوک اور پیاس کو برداشت کرنے والا ہے, انتہائی صابر. اب آپ دیکھیے کہ حضرت عبداللہ بن جہش ہجرت حبشہ کی طرف اور ہجرت مدینہ منورہ میں خود کو یہ ثابت کر چکے ہیں کہ اپنا سب کچھ حضور علیہ السلام کے نام پر قربان کرنے والے ہیں. اور میں یہ بھی معلومات میں اضافہ کرتے چلوں تمام احباب کے کہ آپ حضرت سیدہ سویبہ رضی اللہ تعالی عنہا کے رضائی بیٹے بھی ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی بھی اس رشتے سے آپ قرار پاتے ہیں. آپ دیکھیے کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کے رازدار صحابی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو امیر مقرر کیا اور مورخین فرماتے ہیں یہ سب سے پہلے امیر ہیں جو مقرر کیے گئے, اور ان کی قیادت میں حضرت ابو حذیفہ, حضرت عمر, حضرت سعد, حضرت عامر, حضرت عتبہ اور حضرت صفوان رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین کو باقاعدہ ان کی قیادت میں بھیجا گیا. حضور علیہ السلام نے خط عطا فرمایا اور فرمایا کہ جب فلاں مقام پر پہنچو تو وہاں جا کر یہ خط تمہیں پڑھنا ہے. تو آپ کو حکم دیا گیا کہ طائف اور مکہ کے درمیان نخلا کے مقام پر پڑاؤ ڈالو. آج جب آپ نے وہ خط کھول کر دیکھا اور فرمایا کہ قریش کی خفیہ سرگرمیوں پر باقاعدہ توجہ کی جائے. تو دو آیات ہیں جو آپ کے بارے میں نازل ہوئیں, یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ قل قتال فیہ کبیر. یہ جو باقاعدہ رجب سے متعلق کہ کیا ان مہینوں کے اندر جنگ و قتال حرام ہے یا جائز ہے, اس سے متعلق یہ آیت عبداللہ بن جہش کے پہلے سریہ کے بارے میں نازل ہوئی. اور یہ وہ پہلے صحابی ہیں کہ جنہوں نے سب سے پہلے وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں مال غنیمت پیش کیا, اور اس میں سے جو خمس کا حصہ تھا وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ دو آیات مقدسہ انہی کے حق میں, ورنہ جو غزوہ بدر اور شہداء احد کے لیے آیات ہیں تو ان میں اور السابقون الاولون میں عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ ضرور شامل.